السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ سٹوری چینل۔ ناظرین، آج ہم ایسے مسلم سائنسدان کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو اتہاس کے پنوں میں کہیں کھو گئی تھی، مگر ہسٹری اینڈ سٹوری نے نہ صرف اس کہانی کے کردار کی کھوج نکالی بلکہ ان کا تاریخی کارنامہ ڈھونڈ نکالا جس کے بارے میں لوگ لا علم ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو بنا دیر کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ابن فرناس، جن کا پورا نام عباس قاسم ابن فرناس تھا، وہ ایک موجد، محدث، تیارچی، حکیم، شاعر اور موسیقار، طبیعیات، ماہر فلکیات اور کیمیا دان تھے۔ وہ 810 میں اسپین میں پیدا ہوئے اور بعد میں قرطبہ میں رہائش اختیار کی۔ انہوں نے اپنی تمام عمر قرطبہ میں بسر کی اور اپنے علم و حکمت کی بنا پر اس زمانے کے عظیم ترین سائنسدان کہلائے۔ ان کی ایجادات بے شمار ہیں اور اگر انہیں اپنے زمانے کا سائنسدان کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ وہ علم ریاضی، شاعری، طبیعیات اور اسرار علوم کے ماہر اور پیچیدہ گتھیوں کو سلجھانے میں یکتا تھے۔ انہوں نے پانی کی گھڑی ایجاد کی، کرسٹل بنانے کا فارمولہ بنایا اور تو اپنے تجربہ کار میں انہوں نے شیشے اور مشینوں کی مدد سے ایک ایسا پلاٹینیم بنایا جس میں لوگ بیٹھ کر ستارے، بادلوں کی حرکت اور ان کی گرج چمک کا مظاہرہ دیکھ سکتے تھے۔ ان کی ریاضی میں مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ ایک تاجر مشرق کے سفر سے واپسی پر مشہور مسلمان عالم خلیل بن احمد کی کتاب اپنے ساتھ لایا۔ خلیل ایک عالم، شاعر اور ماہر لسانیات تھے جو 8ویں صدی میں بغداد میں ہو گزرے تھے۔ ان کا ایک کارنامہ عربی کی پہلی لغت تیار کرنا ہے۔ انہوں نے شاعری میں علم عروض اور حساب کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہ کتاب اسپین میں بالکل نئی آئی تھی اور کوئی اس کی مدرجات سے واقف نہیں تھا اور نہ ہی اس کی تشریح کرنے پر قادر تھا۔ چنانچہ یہ کتاب ابن فرناس کے سپرد کی گئی۔ وہ انہیں لے کر ایک گوشے میں چند ساعت کے لیے بیٹھ کر اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کی ریاضیاتی ترکیب اور مطالب بڑی وضاحت سے اپنے حاضرین کو بیان کیے، جسے سن کر وہ ان کی مہارت اور یادداشت پر حیران رہ گئے۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ تاریخ میں پہلی انسانی پرواز ہے۔ وہ گھنٹوں پرندوں کو محو پرواز دے کر انہی کی طرح اڑنے کے خواہشمند تھے۔ انہوں نے کئی برس پرندوں کی پرواز کا بغور مطالعہ کیا اور ایک دن یہ اعلان کیا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح اڑ سکتے ہیں۔ جب ان کے ناقدین نے ان کا مذاق اڑایا تو انہوں نے اپنی تھیوری کا عملی مظاہرہ بذات خود کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے پرندوں جیسے 2 پر سائز میں اپنے وزن کے مطابق تیار کیے اور ان کے فریم ریشم کے کپڑے سے مونڈ دیے۔ پھر قرطبہ سے 2 میل دور شمال مغرب میں واقع امیر عبد الرحمن کے بنائے ہوئے محل رصافہ کے اوپر واقع ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور کئی سو تماشائیوں کی موجودگی میں چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر دونوں پر اپنے جسم کے ساتھ باندھ دیے۔ تماشائی بڑی حیرت اور تعجب سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی اس کوشش میں اس پاگل سائنسدان کی ہڈیاں تک سلامت نہیں بچیں گی۔ اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ابن فرناس نے تماشائیوں کی جانب ایک نظر دیکھا اور پھر پہاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ وہ اپنے پروں کی مدد سے ہوا میں کچھ دیر تیرتے رہے اور پہاڑی سے کچھ فاصلے پر واقع ایک میدان میں بحفاظت اتر گئے، اگرچہ ان کی کمر لینڈنگ کے دوران دباؤ کی وجہ سے تھوڑی بہت متاثر ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 65 یا 70 برس بیان کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ 9ویں صدی میں پیش آیا اور اس طرح وہ انسانی تاریخ کا عوام میں اڑنے والا پہلا انسان کہلایا۔ انہوں نے اپنے تجربہ اس جگہ پر ارمان کے چھلانگ کے تقریباً 23 برس بعد کیا۔ یہ جگہ ایسی پہاڑیوں پر مشتمل تھی جس کے نیچے ایک بہت بڑا ہموار قطع زمین واقع تھا۔ اس جگہ ہوا نیچے زمین سے ہو کر پہاڑیوں سے ٹکراتی تھی، اس کے بعد بلندی کی جانب جاتی تھی۔ وہاں پرندے ہوا کی اس قوت سے وجہ سے دوران پرواز فضا میں معلق رہنے کا مزہ اٹھاتے تھے۔ ابن فرناس نے پچھلے 23 برس ایروڈائنامکس کا مطالعہ کرتے ہوئے گزارے تھے۔ مقررہ دن چھلانگ لگانے کے بعد ابن فرناس ہوا میں کچھ روایات کے مطابق 10 سیکنڈ پرواز کرتے رہے، مگر لینڈنگ کے دوران زمین سے بری طرح ٹکرائے۔ ان کی کمر اور چند دوسری ہڈیاں متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے وہ ایک عرصے تک گھر میں ہی رہے، مگر وہ کچھ مدت بعد اپنی اس معذوری اور بڑھاپے کے باوجود چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ یہ درد اور معذوری ان کی بقیہ عمر کے 12 سال تک ان کے ساتھ رہی۔ قدامت پرست لوگوں کا کہنا تھا کہ خدا نے اس کو سزا دی ہے
کیونکہ اس نے فانی انسان ہوتے ہوئے خدا کی دوسری مخلوق کی طرح بلندی پر جانا چاہا تھا۔ اس طرح کے طعنے وہ اپنی بقیہ عمر جب بھی عوام کے درمیان جاتے لوگوں سے سنتے رہے۔ اپنی جسمانی تکلیف کو کم کرنے کی خاطر وہ شراب اور نشہ آور ادویات کا سہارا لیتے رہے۔ تاہم ان کے بقیہ سالوں میں انہوں نے پلاٹینیم کو امیر اندلس کی فرمائش پر موبائل بنایا، ریت سے بلور بنانے کا کام جاری رکھا، پانی اور دوسری قسم کی گڑیاں بنانا بھی جاری رکھا۔ اپنے فارغ وقت میں وہ اکثر غور کرتے کہ آخر پرواز کرنے والے سوٹ میں کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے اس چوٹ کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ ان کی سمجھ میں یہی آیا کہ پرندے اپنی پرواز اور لینڈنگ کے دوران اپنی دم کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے پر تو بنا لیے تھے مگر دم کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ نہ سکے تھے۔ اسے اپنی اس غلطی کا احساس شاید آخری سانس تک رہا۔ ان کے یادگار کے طور پر عباس ابن فرناس کے نام پر چاند پہ گڑھے کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ اسپانیہ میں ابن فرناس کے نام پر ایک برج بنایا گیا۔ دبئی کے ابن بطوطہ شاپنگ مال میں ابن فرناس کا مجسمہ اڑان تجربات کی حالت میں نصب کیا گیا۔ اسپانیہ میں ان کا مجسمہ بنا کر نصب کہا جاتا ہے کہ ان کی موت کی وجہ پرواز کے تجربات تھے، جس کے متعلق اس دور کی قدامت پسند طبقے اس کی موت کو خوشی قرار دیکھ کر اسے قابل نفرت بنانا چاہتے تھے۔ چند مورخین کہتے ہیں کہ ارمان فرمان دراصل ابن فرناس کا لاطینی نام ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ جلد ہی کسی دوسری اور دلچسپ ویڈیو میں ہسٹری اینڈ اسٹوری کے چینل پر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ناظرین، جاتے جاتے ہم مطالعہ کرنے والے اور علم سے محبت کرنے والے احباب سے دوبارہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آپ کا پیار ہماری حوصلہ افزائی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رانا عمران اور ہسٹری اینڈ اسٹوری کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ